بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہج النقد فی علوم الحدیث، تخصص سال اول، لیکچر نمبر 21، فصل ثانی فی العلوم التي تبین شخص الراوی، وہ علوم جن کے ذریعے راوی جو شخص ہے اس کو بیان کیا جائے، اس کی تعیین کی جائے۔ آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی ان علوم کے متعلق جو کسی خاص راوی کے بارے میں ہیں کہ جن علوم کے ذریعے راوی کی ہم تعیین کر سکیں۔ راوی کی شناخت اور علوم حدیث، فصل ثانی، ان علوم کا بیان جو راوی کی شخصیت اور اس کی پہچان کو واضح کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد راوی کی شناخت کو اس طرح متعین کرنا کہ وہ اپنے نام یا اپنے ہم نام یا ہم اثر راویوں سے ممتاز ہو جائے۔ علمی قاعدہ حاکمین اور محدثین کا مشہور اصول ہے الحکم علی الشیء فرع علی تصوری، کسی شے پر حکم لگانا اس کے درست تصور اور پہچان پر موقوف ہوتے ہیں۔ جب تک پہچان نہیں ہوگی، تصور اس کا جب تک ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر حکم لگانا ممکن نہیں۔ جب تک راوی کی شخصیت واضح نہیں ہوگی، اس پر جر و تعدیل کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو یہ بہت ساروں سے غلطی بھی ہوئی ہے، جیسے آپ فضل الموہبی میں دیکھیں کہ وہ جو میاں نذیر حسین دہلوی صاحب تھے، تو انہوں نے بھی کئی ایسی شخصیات پر جرح کی جن پر جرح بنتی نہیں تھی، یعنی وہ اشخاص جو ان کے ہاں ضعیف تھے ان پر انہوں نے جرح کر دی، جبکہ حدیث میں وہ راوی نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ راوی کی پہچان کے دو طریقے، راوی کی پہچان اور تمییز دو بنیادی زاویوں سے کی جاتی ہے۔ ناحیہ زمانیہ یعنی ٹائمز اینڈ ایرا، راوی کا زمانہ، پیدائش اور وفات، ان کے ذریعے اس کی پہچان کی جاتی ہے۔ تو مبحث اول علوم حدیث کی تاریخی حیثیت۔ ناحیہ اسمیہ یعنی نیم اور آئیڈینٹی، راوی کا نام، کنیت اور نسب، یہ مبحث دوم، روات کے ناموں کا علم۔ تو پہلی جو بحث ہے مبحث اول، وہ تاریخی علوم کی 10 اہم اقسام پر ہے۔ علوم روات کی تاریخی حیثیت میں درج ذیل اقسام شامل ہیں: تواریخ الروات یعنی راویوں کی تاریخ، طبقات الروات راویوں کے طبقات، التابعون تابعین کا علم، اتباع تابعین، تبع تابعین، الاخوۃ والاخوات یعنی بہن بھائی راوی، المدبج وروات الاقران، یعنی ہم اثر راویوں کی روایات، الاکابر الروایہ عن الاصاغر، الاکابر روایت عن الاصاغر، بڑوں کی چھوٹوں سے روایت، السابق واللاحق، سابق اور لاحق راوی، آبا روایت الاباء عن الابناء، باپ کی بیٹے سے روایت، روایت الابناء عن الاباء، بیٹوں کی باپ سے روایت۔ تو یہ 10 قسم کے پاس۔ تواریخ اور روات میں راویوں کی تاریخ، محدثین کے ہاں تعریف کیا ہے کہ تاریخ سے مراد وہ وقت ہے جس کے ذریعے راویوں کے احوال، ان کی ولادت، ان کی وفات کو ضبط کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ان واقعات اور حوادث کا الحاق ہوتا ہے جس سے راوی کی جرح یا تعدیل کے اوصاف واضح ہوتے ہیں۔ اہمیت، یہ علم تاریخی ابحاث کے لیے بنیادی اور اصل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے اسناد کے متصل یا منقطع ہونے کا علم ہوتا ہے، اور کذابین یعنی جھوٹے دعوے داروں کا پردہ چاک ہوتا ہے۔ جھوٹے راویوں کا تعاقب، تاریخی شواہد۔ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں لما استعمل الروات الکذب استعملنا لهم التاریخ، کہ جب راویوں نے جھوٹ کا سہارا لیا تو ہم نے ان کے خلاف تاریخ کا ہتھیار استعمال کیا۔ امام حفص بن غیاث وہ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی شیخ پر شک ہو تو برسوں کے حساب سے اس کا محاسبہ کرو۔ اذا اتہمتم الشیخ فحاسبوہ بالسنین، جب تمہیں کسی شیخ پر شک ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا بایو ڈیٹا نکالو کہ وہ کہاں سے ہے، تاریخ پیدائش وغیرہ یہ وہ، تو برسوں سے اس کا حساب کرو۔
طفیل بن معدان کلابی کا واقعہ۔ عمر بن موسیٰ نے دعویٰ کیا کہ اس نے خالد بن معدان سے 108 میں ملاقات کی تو افیر نے فضح کرتے ہوئے کہا اللہ سے ڈرو، یعنی مذاق کرتے ہوئے، وہ تو 104 میں فوت ہو چکے تھے، تم ان کی موت کے 4 سال بعد کیسے ملے؟ یعنی ایسے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ جس راوی سے ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے راوی مروی عنہ، اس کی وفات 4 میں ہو چکی اور وہ دعویٰ 8 کا کر رہا ہے، تو ایسے علم التاریخ سے راویوں کو پہچانا جاتا ہے اور کذابین کو پہچانا جاتا ہے۔ تو تاریخ کے روات کی جو اہم ترین تصانیف ہے ان میں سب سے اہم جو ہے وہ امام بخاری کی تاریخ کبیر ہے۔ راویوں کا مختصر ذکر ہے، شیوخ و تلامذہ کا بیان ہے، جر و تعدیل پر اختصار یا سکوت۔ تو یہ 8 جلدوں پر امام بخاری کی کتاب ہے۔ پھر دوسری ہے، یہ بھی تاریخ کبیر ہے، یہ ابن ابی حیثمہ کی ہے، فوائد سے بھرپور ایک ضخیم اور عظیم الشان کتاب، امام ابن صلاح نے اس کی بہت تعریف کی ہے۔ پھر ہے مشاہیر علماء الامصار، یہ ابو حاتم ابن حبان کی ہے، ہر راوی کا 2 یا 3 سطروں میں انتہائی مختصر ذکر اور تاریخ وفات جو ہے وہ ذکر کی ہے، 2 جلدوں میں یہ موجود ہے۔ دوسرا ہے طبقات اور روات، راویوں کے طبقات، کیسے پتہ چلے گا کہ راوی کس طبقے کا ہے؟ تو لغوی معنی ہے وہ لوگ جو کسی ایک صفت میں ایک جیسے ہوں، انہیں طبقہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی طبقے کا یہ ہے کہ وہ ہم اثر لوگ جو عمر اور اسناد یعنی شیوخ سے اخذ علم میں ایک جیسے ہیں، اسے ہم اثر حاضر کی زبان میں ایک جنریشن کہہ سکتے ہیں، اسے ہم عصر حاضر کی زبان میں ایک جنریشن کہہ سکتے ہیں، جو ایک جنریشن کے ہیں انہیں طبقہ کہتے ہیں۔ اہم نکتہ، کبھی کبھار محدثین صرف ایک استاد سے پڑھنے یعنی اشتراک فی تلقی کو ہی طبقے کی بنیاد بنا لیتے ہیں، جو غالباً عمر میں اشتراک کے ملازم ہوتا ہے۔ طبقات کی تقسیم اور 3 صدی تک اہم اصول، راویوں کا طبقہ زاویہ نگاہ بدلنے سے بدل سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس بن مالک سبقت اسلام کے اعتبار سے صغار صحابہ میں ہیں، لیکن اصل صحبت کی بنیاد پر وہ خلفائے راشدین کے ساتھ طبقہ اولا یعنی عموم میں صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ 3 صدی تک روایت عصر روایت کا اختتام کے 5 بنیادی طبقات، 3 صدی تک 5 طبقات گزرے ہیں۔ پہلا طبقہ طبقہ اولا صحابہ اکرام کا، طبقہ ثانیہ تابعین اعظام، طبقہ ثالثہ تبع تابعین، طبقہ رابعہ اتباع تابعین، اور طبقہ خامسہ اتباع تابعین۔ تو یہ 5 طبقات جو ہے وہ یہاں تک 3 صدی میں آئے۔ حافظ ابن حجر کی تقسیم اور فوائد علم طبقات، حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں شیوخ، معاصرت اور اسناد میں قربت کی بنیاد پر راویوں کے 12 طبقات میں ان کو منقسم کیا اور ان کا تقریبی زمانہ بتایا ہے۔ فوائد علم طبقات، ہم نام اور ہم کنیت راویوں کے درمیان تداخل اور التباس کا تدارک ہوتا ہے، راوی کی تدلیس کا پتہ چلتا ہے، عن یعنی عن فلاں کی حقیقت معلوم کر کے سند متصل ہے یا منقطع اس کا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ طبقات روات کی اہم تصنیف، تو طبقات میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ ہے الطبقات الکبریٰ، امام محمد بن سعد کی، ابن سعد کی سے کہتے ہیں طبقات۔ تو یہ اس فن کے سب سے مشہور اور فوائد سے بھرپور کتاب ہے، مؤلف حافظ و ثقہ ہیں، مگر انہوں نے اس کتاب میں اپنے ضعیف شیوخ جیسے محمد بن عمر الواقدی اور حشام بن محمد بن صائب الکلبی سے بکثرت روایتیں دی ہیں، اور واقدی کو بغیر نسبت کے صرف محمد بن عمر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی کمزوری ہے طبقات کی، اس میں یہ 2 راوی ضعیف۔ البتہ واقدی پر امام عینی نے نخب الافکار میں کلام کیا ہے کہ احناف کے ہاں ان کی ثقاہت ہے، لیکن یہ جو صاحب قلبی ہے یہ ضعیف راوی ہے، اور جو تنویر المقباس جو تفسیر ہے وہ بھی اسی شخص کے واسطے سے ہے، تو اسے محدث فقہاء اور محدثین اور مفسرین اسے سلسلۃ الکذب قرار دیتے ہیں، تو یہ اس کتاب کی کمزوری ہے۔ دوسری ہے الطبقات، یہ امام خلیفہ بن خیاط کی ہے، انتہائی مفید، نافع اور مختصر، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، دمشق سے مطبوع ہے۔ اب ہے جی تیسرے نمبر التابعون، تابعین اعظام کا ہے۔ تعریف مختار، امام حاکم کے نزدیک من شاف
اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حالت ایمان میں صحابہ کرام میں سے کسی کی زیارت کی ہو یا ان سے کلام کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تابعی ہے، یعنی رسول علیہ السلام کے کسی صحابی سے حالت ایمان میں جس مسلمان نے ملاقات کی ہے وہ تابعی ہے۔ قرآنی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت لے جانے والے اولین مہاجرین اور انصار، اور والذین اتبعوہ، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی یعنی تابعین، باحسان اچھائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب کیا ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ حدیث نبوی ہے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو میرے زمانے کے لوگ سے ملا ہوا ہے، پھر جو ان کے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا۔ یہ حضور کا زمانہ ہے، یہ صحابہ کرام کا، اور پھر یہ تابعین کا۔ تابعین کے طبقات اور تقسیم، امام حاکم کی تقسیم، انہوں نے طبقات تابعین کے 15 طبقات بنائے۔ پہلا طبقہ وہ تابعین جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایات لی ہیں، جیسے قیس بن ابی حازم۔ آخری طبقہ وہ صغار تابعین جنہوں نے آخری عمر پانے والے صحابہ جیسے حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن ابی اوفا کو پایا۔ امام ابو حنیفہ بھی اصح قول کے مطابق اسی آخری طبقے میں شامل ہیں، یعنی صغار تابعین میں امام ابو حنیفہ کا ذکر ہوتا ہے، جو کہ آپ نے ان صغار صحابہ کرام سے کو دیکھنے کا شرف پایا۔ عمومی تقسیم، عمومی علمی تقسیم، تابعین بڑے صحابہ کرام کے شاگرد، یعنی کبار تابعین جو ہیں وہ بڑے صحابہ کرام کے شاگرد ہیں۔ متوسطین، یہ صحابہ اور کبار تابعین دونوں کے شاگرد ہیں، تو یہ متوسط درجے کے تابعین ہیں۔ اور تیسرے ہیں جس صغار تابعین۔ اس کے بعد ہے المخدرمون اور اکابر تابعین۔ مخدرمون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہلیت کا بھی زمانہ پایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام تو لائے مگر آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ امام مسلم نے ان کی تعداد 20 بتائی ہے، جیسے سوید بن غفلہ، عمر بن میمون اور ابو عثمان النہدی۔ برہان حلبی نے ان پر ایک خاص کتاب لکھی ہے۔ افضل التابعین پر اختلاف، کثیر علماء کے نزدیک سعید ابن مسیب یہ افضل التابعین ہیں، یہ شوافع کے ہاں ہے، جبکہ صحیح اور صواب قول کے مطابق حضرت اویس قرنی افضل ہیں، حدیث مسلم کی روایت کی بنیاد پر۔ اور سیدات النساء، خواتین میں کون سی سب سے افضل تابعی ہیں، وہ ہیں حضرت حفصہ بنت سیرین اور عمرہ بنت عبد الرحمن اور ام دردہ الصغریٰ، یہ جو ہے وہ افضل تابعین تابعات میں شمار ہوتا ہے۔ امصار، شہروں کے لحاظ سے ائمہ تابعین، مکہ مکرمہ میں جو تابعین تھے وہ عطاء بن رباح اور طاؤس بن کیسان ہیں۔ مدینہ منورہ میں فقہائے سبع، سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں، محمد بن ابی بکر کے یہ بیٹے ہیں۔ عروہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی۔ خارجہ بن زید، ابو سلمہ، عبید اللہ بن عبداللہ اور سلمان بن یسار، یہ فقہائے مدینہ ہیں۔ کوفہ میں علقمہ بن قیس اور مسروق، یہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی کی سند میں یہی علقمہ اور مسروق آتے ہیں۔ بصرہ میں حسن بصری ہیں اور محمد بن سیرین ہیں۔ شام و مصر میں ابو ادریس خولانی اور قبیصہ بن زویب، یہ دونوں شام میں ہیں، اور مصر میں یزید بن ابی حبیب اور بکیر بن عبداللہ، یہ مصر میں ہیں۔ طلباء کے لیے تنبیہ، طبقہ تابعین کی علمی لغزشیں، ائمہ حدیث نے ان خطاؤں کی نشاندہی کی جہاں طالب علم دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کچھ راوی تابعین میں شمار کیے گئے مگر صحابہ کرام سے ان کا سماع نہیں ہے، جیسے حضرت ابراہیم بن سوید النخعی، یعنی ابراہیم النخعی جنہیں کہا جاتا ہے، بکیر بن ابی سمید اور ثابت بن عجلان، یہ تابعین میں شمار ہے مگر صحابہ کرام سے ان کا سماع نہیں ہے۔ کچھ لوگ عوام کے نزدیک تابعین ہیں مگر انہوں نے صحابہ کرام کو پایا ہے، جیسے ابو الزناد، عبداللہ بن ذکوان اور ہشام بن عروہ، کیونکہ عروہ بن زبیر کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی امام حاکم نے یہاں پر سے یہ بھی فہم ہوا کہ انہوں نے حضرت نعمان اور حضرت سوید یہ
ابناء مقرن المزنی کو تابعین میں گنا، حالانکہ وہ دونوں معروف صحابی ہیں۔ اس کے بعد اگلے ہیں اتباع التابعین۔ تعریف یہ ہے کہ تابع و تابی وہ راوی ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابی کی زیارت کی ہو یا ان سے کلام کا شرف حاصل کیا ہو۔ اہمیت یہ ائمہ دین اور فقہائے امثال کا طبقہ ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بہترین صدی قرار دیا۔ مشہور ائمہ اس میں امام مالک ہیں، عبد الرحمن بن عمر اوزائی ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، شعبہ بن حجاج ہیں، ابن جریج ہیں، اور ان کے تلامذہ ہیں یحییٰ بن سعید القطان، عبداللہ بن مبارک اور محمد بن حسن الشیبانی، امام محمد ہیں۔ اور ان کے مصادر مراجع طبقات ابن سعد، طبقات خلیفہ ثقات ذہبی اور تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راویوں کی تاریخی حیثیت، ولادت، وفات، معاصرت و طبقہ کا علم حدیث کی صحت و سقم معلوم کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ائمہ سلف نے اس فن میں اپنی زندگیاں کھپا کر حدیث سے رسول کو ملاوٹ اور کذابین کے مکر سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ آج ہماری پریزنٹیشن تھی۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف، کتاب سے کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ الفصل الثانی فی العلوم التي تبین شخص الراوی۔ دوسری فصل ان علوم کے متعلق ہے جن کے ساتھ راوی شخص کو کی پہچان کی جا سکے، اس کو بیان کیا جا سکے۔ وہی مجموعۃ من المعارف تحدد شخص الراوی وتبرز هویته كي يتميز عن غيره، فيبحث بعد ذلك عن حاله ويحكم عليه جرحا أو تعديلا كما قرر الحكماء، قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره۔ کہ یہ جو فصل ہے، اس فصل میں راوی جو شخص ہے اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ یعنی ایسے علوم کا یہ مجموعہ ہے کہ جو راوی کی شخصیت کو متعین کرتے ہیں اور اس کی شناخت کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تاکہ وہ دوسرے راویوں سے ممتاز ہو سکے۔ پھر اس کے بعد اس کے احوال سے کی تحقیق کی جاتی ہے اور اس پر جر و تعدیل لگائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حکماء کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ کسی شے پر حکم لگانا اس کے تصور سے یہ فرع ہے، یعنی اس کے تصور سے ہی یہ ممکن ہے۔ تو والحاجۃ الی تحدید شخص راوی وتمییزہ اما ان تکون من الناحیۃ زمنیہ او من ناحیۃ الاسم وما یتصف به من الکنیۃ او النسب او غیرہ۔ تو اس لیے حاجت پیش آئی کہ راوی کی شخصیت کو متعین کرنے اور اسے دوسرے راویوں سے ممتاز کرنے کے لیے یا تو زمانی اعتبار سے یا پھر نام کے اعتبار سے یہ ضرورت پیش آئی کہ نام، کنیت، نسب وغیرہ کے اعتبار سے اسے پہچانا جائے۔ تو فنقسم هذا المعارف الى قسمین، تو ہم ان معلومات کو، ان علوم کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے اور ہم جو ہے وہ دو ابحاث میں ان سے بحث کریں گے۔ پہلی بحث جو ہوگی فی علوم الروات تاریخیہ اور دوسری بحث جو ہوگی فی علوم اسماء الروات۔ یعنی پہلی بحث میں ہم راویوں سے متعلق تاریخی علوم اور دوسری بحث میں راویوں کے اسماء کے متعلق علوم سے بحث کریں گے۔ تو مبحث اول جو ہے وہ فی العلوم الروات تاریخیہ، اور یہ مشتمل ہے آنے والی علوم حدیث کی اقسام پر۔ پہلی ہے تواریخ الروات، یعنی راویوں کی تاریخ، طبقۂ روات، پھر تابعین، پھر اتباع تابعین، پھر الاخوۃ والاخوات، المدوج وروات الاقران، القابر
اور روایت الصاغر السابق واللاحق، اور روایت الابان ابنا، اور روایت الابنا عن الابا. تو یہ 10 مباحث پر، یہ 10 انواع پر یہ مشتمل ہے. پہلی نوع جو ہے وہ تاریخ الروات ہے. تو محدثین کے ہاں تاریخ کہتے ہیں التاریخ بالوقت الذي تثبت به احوال في المواليد والوفيات ويلتحق به من الحوادث والوقائع التي ينشأ عنها معان حسنة من تعديد وتجريح ونحو ذلك. تو محدثین کے ہاں تاریخ سے مراد ان اوقات کی تعیین کرنی ہے کہ جن کے ذریعے راوی کی ولادت وفات کو ضبط کیا جائے، اور ان سے متعلق دیگر جو علوم ہیں ان کو، اور ان تاریخی واقعات اور حوادث کا علم حاصل کیا جائے جن سے تعدیل، جر و تعدیل اور اس جیسے دوسرے اہم جو ہے وہ علوم اخذ کیے جاتے ہیں. اور یہ نوع جو ہے اس میں حاضر نو کل اصل بالنسبت للابحاث تاریخیہ، یہ ابحاث تاریخیہ میں کی نسبت کرتے ہوئے یہ گویا اصل ہے علم روات حدیث میں، اس لیے کہ تاریخ پر ہی جو ہے وہ راوی کی حیات جو ہے وہ یہ تمام تر جو تحقیقات ہیں ان کی تحقیقات ان اوقات اور تاریخ پر قائم ہوتی ہیں جنہیں تاریخ راوی کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے. وقت احتل التاریخ عند اہل الحدیث مکانۃ ہامۃ جدا لمعرفت اتصال سند و انقطاعیہ وفی کشف عن احوال الروات واضح الکذابین. تو اس لیے اہل حدیث کے نزدیک، یعنی علماء حدیث کے نزدیک، علم تاریخ کو نہایت اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سند کے اتصال اور انقطاع کو پہچانا جا سکتا ہے، اور راویوں کے احوال معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور جھوٹے راویوں کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لما استعمل الروات الکذبہ استعملنا لهم التاریخ، جب راویوں نے جھوٹ کو استعمال کرنا شروع کیا، یعنی جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کی جانچ کے لیے تاریخ کا سہارا لیا، ہم نے تاریخ کو استعمال کیا. حافظ بن غیاث نے فرمایا جب تم کسی شیخ پر اتہام کرو تو پھر اس کا سالوں کے ساتھ محاسبہ کرو، یعنی احسب سنہ و سن من کتب، یعنی اس کی عمر، اور سنہ یعنی احسب سنہ و سن من کتب، یعنی اس کی عمر اور اس شخص کی عمر کا موازنہ کرو جس سے وہ روایت کرنے کا دعویٰ کرتا. عفیر بن معدان الکلابی نے کہا کہ ہمارے پاس عمر بن موسیٰ حمص سے آیا اور ہمارے پاس جمع ہو مسجد میں، جعل یقول، تو کہنے لگا حدثنا شیخکم صالح، تمہارے صالح شیخ نے میں حدیث بیان کیا ہے. فلما اکثر قلت له، جب اس نے بہت زیادہ کہنا شروع کیا تو میں نے پوچھا من شیخنا ھذا الصالح، ہمارا وہ نیک صالح کون ہے؟ سمہ لنا نعرفہ، ہمارے لیے نام بیان کرو، سمہ لنا نعرفہ، تاکہ ہم اس کو پہچانیں. قال، تو اس نے کہا فقال خالد بن معدان، کہ یہ شیخ جو ہیں یہ خالد بن معدان ہے. تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ فی ای سنۃ لقیت، آپ نے کس سال ان کی ملاقات کی؟ تو اس نے کہا کہ میں لقیتہ سنہ 800، میں نے 108 میں ہجرت کی. قلت، میں نے پوچھا فأین لقیتہ، کہاں؟ قال لقیتہ فی غزوۃ آرمینیا، میں نے آرمینیا کی جنگ میں ان سے ملاقات کی. قال فقلت اتق اللہ یا شیخ ولا تکذب، میں نے کہا اللہ سے ڈرو اے شیخ، بوڑھے جھوٹ نہ بولو. مات خالد بن میدان سنہ 400، خالد بن میدان 104 ہجری میں گمان کر گئے. وانت تزعم انک لقیتہ بعد موتہ ب40 سنہ، ب4 سنین، اور تم گمان کرتے ہو کہ تم نے ان کی موت کے 4 سال بعد ان سے ملاقات کی. تو یہ تاریخ کا فائدہ ہے کہ جھوٹے راوی کو پہچانا جا سکتا. اس طرح امام حاکم کہتے ہیں ہمارے پاس محمد بن ابی حاتم الکشی آئے اور اس نے حدیث بیان کی عن عبد بن حمید سے. تو میں نے اس سے ان کی وفات کے بارے میں، ولادت کے بارے میں پوچھا
تو اسے ذکر کیا کہ ان کی ولادت جو ہے وہ 260 ہے. تو میں نے قلت لصحابی سمیع هذا الشیخ من عبد بن حمید بعد موته ب13 سنہ. تو امام حاکم فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس حساب سے تو یہ شیخ اب بن حمید کی وفات کے 13 سال بعد ان سے حدیث سننے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اسی طرح ابو خالد السقا کو یہ گمان ہوا فی سنہ 900 کہ انہ سمیع انس بن مالک ورا عبداللہ بن عمر. تو ابو خالد سقا نے 209 میں یہ دعویٰ کیا یا اسے گمان ہوا کہ اس نے حضرت انس بن مالک سے حدیث سنی ہے اور عبداللہ بن عمر کو دیکھا ہے. فقال ابو نعیم، تو امام ابو نعیم نے فرمایا ابن کم یزعم انہ. تو وہ آپ نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ تو قالو، لوگوں نے کہا ابن 25 و 100 سنہ، کہ وہ اپنے آپ کو 125 سال کا بتاتا ہے، یعنی اپنی عمر 125 سال بتا دی اور اس حساب سے پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اس نے حضرت انس بن مالک اور فقال ابو نعیم علی زعمہ مات ابن عمر قبل ان یولد بخمس سنین. تو امام ابو نعیم نے فرمایا کہ اس کے اپنے دعوے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر اس کی پیدائش سے 5 سال پہلے وفات ہو چکی، یعنی 125 سال بھی اس کی عمر ہو تو 209 میں وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا ہے، تو اس کی پیدائش سے وہ 5 سال پہلے وفات پا چکی. اسی لیے علماء نے اس طالب علم کے لیے اس کو لازم قرار دیا کہ وہ تاریخ کو مقدم کرے، اس کا اہتمام کرے اور شیوخ کی وفات کی معرفت حاصل کرے، چونکہ یہ علوم حدیث کی اہم ترین علوم میں سے ہے اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند متصل جاتی ہے اس تک، اور اکابر صحابہ کرام اور ائمہ دین ان جو ہے وہ یہ ضروری ہے سے جو متعلق بحث ہے. تو بس اس سے غافل ہونا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. اچھے جائے کہ طالب علم جو ہے وہ اس سے غافل ہو جائے، اس لیے کہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ شخص جو اس فکر اور نظریے سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کا دل لازماً اس فکر کے دائیوں اور عظیم شخصیات سے محبت رکھتا ہے. تو جنہوں نے اس کی خاطر جو ہے نا وہ جد و جہد کی، والمسلم حق و بذالک، اور مسلمانوں کو اس کا سب سے زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شیوخ کی تاریخی وفات اور ولادت اور ان سے متعلق جو علوم ہیں وہ معلومات ہیں وہ ساری اپنے پاس میں. تو اب تاریخ کے روات میں جو اہم تصنیف ہیں ان میں سے پہلی تاریخ کبیر ہے امام بخاری کی، اور اس میں آپ نے راوی کے متعلق مختصر کلام کیا ہے، شیوخ کو تلامذہ کو ذکر کیا ہے اور کبھی کبھار جر و تعدیل کو بھی پیش کیا ہے، اور اکثر جگہ آپ نے خاموشی اختیار کی. 8 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی ہے. پھر تاریخ ہے ابن ابی خیثمہ کی، یہ بڑی کتاب ہے، ابن صلاح نے اس کی تعریف کی ہے اور کہ وما اغرض فوائد اس کی بے شمار فوائد. تیسری کتاب مشاہیر علماء الامصار ہے، یہ ابو حاتم محمد ابن حبان البستی کی ہے، اور اس میں انہوں نے ہر راوی کا بہت اختصار کے ساتھ 2 یا 3 لائنوں میں ذکر کیا ہے اور تاریخی وفات ذکر کی ہے، اور یہ کتاب 2 جلدوں میں مطبوع ہو چکی ہے. دوسرا ہے جی طبقات اور روات، راویوں کے طبقات. تو طبقہ لغت میں کہتے ہیں اس قوم کو جو کسی صفات میں سے کسی صفت میں آپس میں دوسرے کے مشابہ، اور اصطلاح محدثین میں وہ قوم جو ہم اثر ہو جب کہ وہ عمر میں یا سند میں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہوں، یعنی اخذ حدیث عن المشائخ میں. وہی بمعنی کلمات جی مع ملاحظۃ الاشتراک فی الاساتذہ. تو یہ اس اعتبار سے کلمہ تقریباً جیل یعنی نسل جسے کہتے ہیں جنریشن کے معنی میں ہے، کہ البتہ اس میں مشترک اساتذہ کا ہونا بھی ملحوظ رکھا گیا.
اور کبھی کبھار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محدثین صرف اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ راوی ایک ہی اساتذہ سے علم حاصل کریں تو وہ بھی طبقے میں شمار ہوں گے۔ اور وہ غالباً ملازم للاشتراک بالسن، اور عموماً یہ اشتراک عمر کے تقارب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی قریب العمر ایک جیسے۔ اور کہہ رہے ہیں والباحث الناظر فی هذا الفن يحتاج الى معرفۃ الموالید والوفیات ومن اخذ عنہ ومن اخذ عنہ، کہ محققین کے لیے، تحقیق کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ راویوں کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگردوں سے واقف ہو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو راوی طبقے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کسی راوی کو کسی طبقے میں شمار کیا جائے، یہ معیار اس کے اس معیار پر موقوف ہے کہ جس کی بنیاد پر طبقے کی درجہ بندی کی جاتی ہے، یہ اس پر ہے۔ وَعِنْدَ هَذَا رُبَّ شَخْصَيْنِ يَكُونَانِ فِي طَبْقَةٍ وَاحِدَةٍ، بسا اوقات دو شخص ایک طبقے میں ہوتے ہیں، لِتَشَابُهِهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ جِهَةٍ، وہ کسی خاص جہت کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس میں مشابہ ہوتے ہیں۔ اور وَمِن طَبْقَتَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ جِهَةٍ أُخْرَىٰ، اور کسی دوسری نسبت کی وجہ سے، جہت سے وہ دو طبقوں میں شمار ہوتے ہیں جبکہ ان کے مابین کوئی مشابہت نہیں ہوتی، جیسے انس بن مالک وغیرہ اصاغر صحابہ کرام ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق سے رتبے میں کم ہیں، اسی طرح جو اکابر صحابہ کرام ہیں، لیکن ہم نظر کریں، یعنی سبقت الاسلام کی طرف نظر کریں تو یہ ان سے کم ہیں، لیکن انہیں عموم صحابہ میں شمار کیا گیا انس بن مالک کو، ٹھیک ہے، چونکہ اصل صفت صحابیت جو ہے نا وہ وصف اشتراک ہے، مشترک وصف ہے۔ وَلَهَذَا الصَّحَابَةُ بِأَسْرِهِمْ طَبْقَةٌ، اسی لیے صحابہ کرام جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیا ہے جی، ایک ہی طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اور والتابعون طبقہ ثالثہ ثانیہ، اور تابعین طبقہ ثالثہ، اور اتباع تابعین طبقہ رابعہ، اور اتباع تابعین طبقہ خامسہ میں۔ تو یہ 5 طبقات راویوں کے ہیں جن کی انتہا تیسری صدی پر ہوتی ہے، وہو نہایت و عصر روایت، یہ روایت کے زمانے کی انتہا ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے راویوں کی جو اسناد کے بارے میں بحث ہے اور ان کی شیوخ سے ملاقات ہے یا معاصرت ہے، اس اعتبار سے انہوں نے 12 درجے قائم کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے زمانہ قریبی کا کو بیان کیا ہے ہر طبقے کے افراد کے لیے اپنی کتاب تقریب التہذیب۔ تو طبقے کی معرفت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک جیسے نام اور کنیت وغیرہ رکھنے والے راویوں میں وہ امتیاز کیا جا سکتا ہے، جیسے متفق اسم میں، کنیت میں، اور کما یتصل بہ اطلاع علی تبیین، اسی طرح تدلیس کی صورت میں بھی ہمیں اطلاع ہوگی کہ یہ تدلیس کرنے والا ہے، کیا اس کا سما ثابت ہے کہ نہیں، اور اسی طرح عنانہ سے جو روایت کرتے ہیں وہ بھی اسی پر موقوف ہے، یعنی راوی کا کہنا عن فلاں، تو اب یہ کیا سند متصل کے ساتھ ہے یا منقطع کے ساتھ ہے، تو یہ بھی تاریخ طبقے پر ہی ممکن ہے۔ تو اس فن کی اہمیت کے اعتبار سے محدثین نے اس میں کثیر کتابیں لکھی، اور 2 کتابیں جو ہے بڑی مشہور ہیں، ایک ہے طبقات الکبریٰ للامام حافظ ابن سعد کی، یہ بڑی عظیم کتاب ہے، جامع ہے، کتاب حفیل یا حافل غزیر الفوائد، اور کثیر اور بے شمار فوائد پر رکھتی ہے، اور طبقے کی تمام کتبوں پر شہرت کے اعتبار سے یہ فائق ہے۔ اس کے مؤلف جو ہیں حافظ اور ثقہ ہیں، سوائے اس کے کہ ان کی روایات اکثر ضعیف راویوں سے ہیں، جیسے محمد بن عمر الباقدی جو ان کے شیخ ہیں، اور انہیں اپنے نام محمد بن عمر سے ذکر کرتے ہیں، اپنے شیخ کا نام محمد اور ان کے والد عمر کے نام سے محمد بن واقدی ذکر نہیں کرتے، اور پھر ان کے شیوخ میں ہشام بن محمد بن صائب الکلبی ہے، اور ان دونوں سے انہوں نے اپنی کتاب میں اکثر روایتیں لی ہیں۔ دوسری کتاب ہے طبقات میں امام خلیفہ بن خیاط کی،
یہ کتاب بڑی نافع مفید لیکن مختصر ہے، یہ جزوں میں، یہ 2 جلدوں میں دمشق سے طبع ہو چکی ہے۔ تیسری قسم ہے راویوں کے بارے میں، وہ ہے تابعین۔ تو مختار تعریف تابعی کی ہمارے نزدیک وہ ہے جیسے امام حاکم نے ذکر کیا کہ جس نے صحابی رسول علیہ السلام کی سے بالمشافہ ملاقات کی ہو حالت ایمان کے ساتھ، تو وہ تابعی ہے۔ تو اس علم کا بھی فائدہ عظیم ہے، بس لوگ اس علم سے غافل ہیں اور وہ فرق نہیں کر پاتے صحابہ اور تابعین میں، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین میں بھی فرق نہیں کر پاتے۔ تو امام حاکم نے 15 طبقے جو ہے وہ تابعین کے بیان کیے ہیں، ان میں سے صرف 3 جو ہے وہ یہاں ذکر کیے فی مقدمات ہے۔ تو یعنی 3 ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے عشرہ مبشرہ کی ملاقات کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، وہ ہیں قیس بن ابو حازم، اور جنہوں نے عشرہ سے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہوں نے عشرہ سے بھی سنا اور دیگر سے بھی سنا۔ ولیس بالتابعین احد روا عن العشرہ سوا، یعنی قیس بن ابی حازم کے علاوہ ایسا کوئی تابعی نہیں ہے جس نے عشرہ مبشرہ سے سنا ہو۔ یہ صرف ایک ہی راوی ہیں جنہوں نے صرف اکیلے تمام عشرہ مبشرہ سے سنا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے عشرہ سے بھی سنا اور باقیوں سے بھی سنا۔ اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ ہے ان کا جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے جو بصرہ سے تھے ان کی سے ملاقات کی، اور عبداللہ بن ابی اوفا سے مکہ مکرمہ میں، اور صاحب بن یزید سے مدینہ وغیرہ ملاقات کی۔ تو یہ ہؤلاء آخر صحابہ موتن، یہ وفات کے اعتبار سے آخری صحابہ کرام ہیں، اور یہی وہ طبقہ ہے جس میں اصح قول کے مطابق امام اعظم بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ کی ملاقات صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن انیس، عبداللہ بن جز الزبیدی، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ اور عائشہ بنت اجرد سے ہے، وروا عنہ، اور آپ امام اعظم کی ان سے روایت بھی ہے۔ تو تابعین کو 3 طبقات میں کتب علوم میں جو ہے وہ ان کی تقسیم شائع ہے، اور وہ ہے طبقہ کبار تابعین، یہ وہ ہیں جنہوں نے کبار صحابہ کرام سے روایت کی، اور جن کی روایات جو ہے وہ یہ وہ ہیں کہ جن کی حدیثیں متاخرین صحابہ کرام سے بھی ہیں، اور اکثر جو ہے اکثر ما یوزن من التابعی، اور پھر طبقہ متوسطین صحابہ کرام تابعین کا ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جیسے تابعین کو بھی پایا اور صحابہ کرام سے بھی روایت کی۔ اور تیسرا صغار تابعین، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے صغار تابعین سے حدیث کو بیان کیا، جن کی وفات مؤخر ہوئی، اور انہوں نے ان کو پایا حال یعنی صغر سنی میں یا بڑی عمر میں، ان صحابہ کرام کو جو عہد رسالت ماء صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹے تھے، یعنی صغار عمر رکھتے تھے۔ اول تابعین موت کے اعتبار سے، وفات کے اعتبار سے کون ہیں؟ تو وہ حضرت ابو زید معمر بن یزید ہیں، تو انہیں 30 ہجری میں شہید کیا گیا، اور آخری تابعی جو تھے وہ خلف بن خلیفہ ہیں، انہیں 180 ہجری ان کی وفات ہے۔ تو پہلے تابعی جو ہیں ان کی وفات 30 ہجری ہے، اور جو آخری تابعی ہیں ان کی وفات جو ہے وہ 180 ہے۔ پھر تابعین میں مخدرمون بھی ہیں۔ مخدرمون وہ ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر حضور کی حیات میں ایمان لائی، لیکن حضور سے وہ ملاقات نہیں ہو سکی، صحابہ میں شمار نہ ہو سکے، تو وعد بعض العلماء من الصحابہ، بعض علماء نے انہیں صحابہ میں شمار کیا۔ تو امام مسلم نے ان کی تعداد 20 بیان کی ہے، جس میں سوید بن غفلہ 80 ہجری وفات ہے، یہ بھی شامل ہیں، اور عمر بن میمون الاودی یہ 74 میں وفات ہے، اور ابو عثمان النہدی عبد الرحمن بن ملن وہو من المعمرین، یہ بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو وہ فی سنہ 95 95۔ تو امام برہان حلبی نے ایک خاص کتاب لکھی ہے جس میں ان کو جمع کیا ہے، اور فزاد علی
50 و 100، اور جو ہے ان کی تعداد بڑھا کر 150 بیان کی ہے، جبکہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں بھی ان کا اہتمام کے ساتھ ذکر کیا۔ تابعین کی فضیلت تو قد خلف تابعون اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی علم حدیث، تابعین جو ہے وہ خلف تابعون، صحابہ کرام کے بعد یہ ان کے نائب بنے اور دعوت اسلام کو انہوں نے قائم کیا۔ صحابہ کرام کے بعد ان کے یہ فضل ہے صحابہ کرام کے بعد کہ قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا اللہ نے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، یہ تابعین ہیں کہ بإحسان، جن تابعین نے احسان کے ساتھ صحابہ کرام کی جو مہاجرین انصار ہیں ان کی پیروی کی تو رضی اللہ عنہم ورضوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح مسلم میں ان کی فضیلت کو بیان کیا، جسے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ اختلاف ہے کہ افضل التابعین کون ہیں مردوں میں سے، تو اہل مصر وفضل اہل کل مصر امام من التابعین، تو ہر شہر کے جو ہے وہ یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے ہاں تابعین جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن یعنی ہر شہر کے لوگوں نے اپنے اپنے شہر کے تابعین کو فضیلت دی، لیکن کثیر علماء نے کہا کہ سعید ابن مسیب جو ہے وہ افضل التابعین ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ویسے کرنی، اور امام عراقی نے کہا کہ انہ صحیح بل ثواب، کہ ویسے کرنی نہ صرف صحیح قول یہ ہے کہ بلکہ درست بھی یہی ہے، اس لیے کہ امام مسلم نے صحیح میں روایت کی ہے کہ حدیث عمر بن خطاب ہے کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ تابعین میں بہترین آدمی جس کا نام ہوگا اویس، تو حضور نے ویسے کرنی کو خیر کہا، لہذا یہ افضل ترین تابعین۔ اور سیدات النساء من التابعین، یعنی تابعین خواتین میں کون سی ہیں تابعات میں، تو وہ حفظ بن سیرین ہیں 100 ہجری کے بعد وصال ہے، اور عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ شاگرد ہیں، ان کا 100 ہجری سے پہلے وصال ہے، اور ام دردہ الصغریٰ ان کا 81 ہجری میں ہے۔ تو یہ مختلف شہروں میں یہ طبقہ جو تھا نا صاحب فضل ان کی نشر و اشاعت میں تھا، تو مکہ میں جو علم فقہ کے جو مفتی تھے اور حدیث کے عالم تھے وہ عطا بن ابی رباح تھے، اور طاؤس بن کیسان تھے۔ عطا کی 114 وفات ہے اور ان کی 106۔ مدینہ منورہ میں تابعین کی اکابر تابعین کی ایک جماعت ہے جنہیں فقہائے سبع کہتے ہیں، اور اہل مدینہ میں وہ ہیں سعید بن مسیب 80 ہجری 90 ہجری، قاسم بن محمد 106 ہجری، عروہ بن زبیر 94 ہجری، خارجہ بن زید 100 ہجری، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن 94 ہجری، اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ 94 ہجری، اور سلیمان بن یسار یہ 100 ہجری کے بعد۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فقہائے سبع کہا جاتا ہے اکثر علماء حجاز کے۔ اور کوفہ میں جو علم کے محور تھے مرکز تھے وہ القوا بن قیس نخعی تھے، 60 ہجری کے بعد ان کی وفات ہے، اور مسروق بن اجدع حمدانی 62 ہجری، اور بصرہ میں حسن بصری 110 ہجری وفات، اور ابن سیرین یہ بھی 110 ہجری۔ شام میں حضرت ابو ادریس خولانی ہیں 80 ہجری، اور قبیصہ بن زہیب خزائی ہیں یہ 80 ہجری کے بعد۔ مصر میں یزید بن ابی حبیب ہیں 128 ہجری، اور بکیر بن عبداللہ الاشجع 120 ہجری۔ تو اس طبقے میں خطا ہوئی ہے یہ ہے کہ امام حاکم نے شمار کر دیا تابعین کے طبقے میں، اگرچہ ان کی صحابہ کرام سے سماع نہ بھی ہو تو بھی انہوں نے کو طبقات صحابہ میں شمار کر دیا، جیسے ابراہیم بن سوید نخعی ابراہیم نخعی کو، اور بکیر بن ابی سمیت کو، اور ثابت بن عجلان کو۔ یہ تابعی تو ہیں لیکن ان کی صحابہ کرام سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو تابعین میں شمار کر دیا اتباع تابعین میں جنہوں نے تابعین صحابہ کرام سے ملاقات تھی، وہ ہیں ابو الزناد عبداللہ بن ذکوان، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے اور ابو امامہ بن سہل سے ملاقات کی ہے، اور حشام بن عروہ نے، اور بعض وقت ادخل علی عبداللہ بن عمر اور جابر بن عبداللہ سے ملاقات کی۔ اور ابن صلاح نے فرمایا کہ تابعین کی ایک قوم ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے،
اور امام حاکم نے جو ہے وہ شمار نہیں کیا، جیسے ابو عبداللہ یعنی نعمان سہیل یعنی نے تابعین میں شمار کر دیا، جو ایک عجیب بات ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا مقرن مزنی کی بیٹے ہیں اور یہ صحابی ہیں، معروف صاحب ہیں، لہٰذا ان کو تابعین تو یہاں تک جو ہے وہ تابعین کا ذکر ہوا۔ اس سے آگے پھر ہم اتباع تابعین کی گفتگو